مقدس عمرہ کے لیے مرحلہ وار مکمل رہنمائی۔ دعاؤں کی درخواست تنویر احمد پیڈر MD۔ تعارف: یہ مقدس عمرہ کے لیے ایک سادہ اور مرحلہ وار پیشکش ہے۔ یہ آسانی سے آپ کے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، نوٹ بک، آئی پیڈ، آئی فون یا کسی اور الیکٹرانک ڈیوائس پر پرنٹ یا ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے عمرہ پر جانے والے لوگوں کو بہت مدد ملے گی۔ اس پیشکش میں انٹرنیٹ اور دیگر وسائل سے جامع کی گئی تصاویر اور مواد کا استعمال کیا گیا ہے۔ براہ کرم اس پیشکش کو ڈاؤن لوڈ کرنے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کوئی جھجک محسوس نہیں کریں۔ اللہ آپ کے عمرہ کو قبول فرمائے۔ عمرہ کے فضائل: عمرے کا عمل فرد کی روح کو ماضی میں کیے گئے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ عمرہ اس کے اور دوسرے عمرہ کے درمیان ہونے والے گناہ کی تلافی ہے۔ بخاری مسلم۔ عمرہ کرنا فرد کو غربت سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی اسے انجام دینے میں اپنا مال اور وقت صرف کرتا ہے۔ یہ صلاح ہے کہ اپنی زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ عمرہ کرے تاکہ یہ گزشتہ عمرے کے وقت سے ہی گناہ مٹائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حج کی طرح عمرے کا عمل بھی ان بہترین اعمال میں سے ایک ہے جو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ عمرے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ کا انتقال کر جائے تو اسے انعام کے طور پر جنت عطا کی جاتی ہے۔ ساتھ رکھنے کی چیزیں: متفرقات، ادویات، آرائشی مواد، اہم چیزیں: یونیورسل اڈاپٹر یا چارجر، الارم دینے والی گھڑی، کانوں کے لیے روئی، آئینہ، نمکین، بسکٹ وغیرہ، زپ والی پلاسٹک تھیلی، کوئی بھی دوا جو آپ باقاعدگی سے لیتے ہیں، سفر کے دوران ہونے والی تکلیف کی گولیاں، درد سے نجات کی گولیاں، گلے کی سوزش کے لیے گولیاں، سردی اور فلو سے نجات کی دوا، مرہم پٹیاں، ترش شکن، جراثیم سے بچاؤ کے لیے کریم، اینٹی بائیوٹک، دانتوں کا برش، پیسٹ، شاور جیل، صابن، شیمپو، برش، کنگھی، ناخن تراش، موڑنے کا مواد، شیونگ مواد، پاکٹ ٹشو، مسح کرنے کے لیے گیلی پونچھائیں یعنی وائپ، ڈیوڈرینٹ، کریم، لوشن یا بام، ہاتھوں کے لیے دفع جراثیم، سیفٹی پن، اہم چیزیں: پاسپورٹ اور اس کی فوٹو کاپی، آئی فون، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ یا نوٹ بک، ویکسینیشن کارڈ، $100 رقم کا بل، رابطے کا خاص نمبر، پاکٹ قرآن اور دعا کی کتاب، جائے نماز، اچھا سا کیمرہ، دھوپ میں استعمال ہونے والی اینک، بنا لاک کے موبائل فون اور چارجر۔ عمرہ مرحلہ وار: گھر سے روانہ ہونے سے پہلے غسل کریں۔ مکمل جسم دھونا۔ دوران سفر اگر کوئی نماز باقی رہ گئی ہو، اس بات کو یقینی بنائیں کہ روانہ ہونے سے پہلے وہ ادا ہو چکی ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے سفر کی 2 رکعت ادا کریں۔ اپنے گھر یا ہوٹل سے باہر جاتے وقت یہ پڑھیں: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سفر کی دعا: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور سفر کے وقفے پر یہ دعا پڑھیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دوران سفر جب آپ کی اگلی نماز واجب الادا ہو۔ جب آپ سفر کر رہے ہوں اور اگلی نماز واجب الادا ہو، آپ ان کو یکجا اور مختصر کر سکتے ہیں۔ رعایت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے: ظہر 2 رکعت اور عصر 2 رکعت ایک ساتھ، مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت ایک ساتھ، جتنی آپ چاہیں، سنتیں اور نوافل پڑھیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسومات عمرہ: عمرہ کی رسومات صرف یہ ہے: حالت احرام، طواف میں داخل ہونا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی، سر کی منڈن، سر کے بال کاٹنا۔ احرام کے لغوی معنی حرام بنانے کے ہیں۔ جب کوئی شخص عمرے کی نیت اور تلبیہ کرتا ہے
تو بعض حلال جائز چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ایک حاجی جو 2 چادریں پہنتا ہے وہ علامتی طور پر احرام کے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن اصل احرام نیت اور تلبیہ ہیں۔ اگر کوئی ان دونوں چادروں کو پہنتا ہے اور اپنی نیت کا اعلان نہیں کرتا اور تلبیہ نہیں کرتا تو وہ محرم نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیت اور تلبیہ سے پہلے وہ نفل کی 2 رکعت کے دوران اپنا سر ڈھانپ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی اصل حالت احرام میں اجازت نہیں۔ مردوں کے لیے احرام مردوں کے لیے احرام بغیر سلے ہوئے سفید کپڑے کے 2 ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ایک ٹکڑا ازار مڈرف یعنی درمیانی دھڑ کے گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے تاکہ جسم کو ناف کے بالکل اوپر سے ٹخنوں تک ڈھانپا جائے، اور دوسرا حصہ ردا یعنی جسم کے اوپری حصے کو ڈھانپنے کے لیے کندھوں کے گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ احرام برائے خواتین بہت سی احادیث کے مطابق احرام کی حالت میں عورت کے لیے خاص لباس پہننا ضروری نہیں ہے۔ خواتین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنیں جو چہرے اور ہاتھوں کو چھوڑ کر جسم کی شکل کو چھپاتے ہیں اور جس کو مکمل طور پر ڈھانپ دیتے ہیں۔ تاہم بعض حضرات کے مطابق دستانے پہنے جا سکتے ہیں۔ احرام کا طریقہ کار۔ احرام کی تیاری: اپنے بالوں کو کنگھی کریں، داڑھی بنائیں، اپنی مونچھیں تراشیں اور ناخن کاٹیں اور جسم کے ناپسندیدہ بال ہٹا دیں۔ احرام کا طریقہ کار جاری۔ تطہیر: احرام کی نیت سے غسل کریں یا وضو کریں۔ یہاں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ تطہیر کے 2 طریقے ہیں: جسم کی تطہیر غسل یا وضو، داخلی تطہیر اپنے گناہوں پر مخلصانہ توبہ۔ کچھ اس طرح کہیں: اے اللہ، میں اپنے گناہوں پر خلوص نیت سے توبہ کرتا ہوں اور تیری بخشش چاہتا ہوں۔ احرام کا طریقہ کار جاری۔ احرام ورق: مردوں کو کمر کے گرد سفید کپڑے کی چادر پہننی چاہیے اور جسم کے اوپری حصے کو دوسری چادر سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ خواتین کے عام کپڑے ان کے احرام ہیں۔ دونوں کو ہوائی چپلیں پہننی چاہیے تاکہ پیروں کے اوپری حصے کی درمیانی ہڈیاں ڈھکی نہ ہوں۔ احرام کا طریقہ کار جاری۔ نماز نفل: اگر یہ مکروہ وقت یعنی ناپسندیدہ وقت نہ ہو، اپنا سر ڈھانپ کر احرام کے لیے نفل کی 2 رکعت ادا کریں۔ پہلی رکعت یعنی سورۃ الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ مشورہ: اگر آپ کو ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ جانا ہے تو پھر آپ کے لیے جہاز کے اندر احرام باندھنا آسان ہوگا۔ نیت اور تلبیہ۔ نیت: اب کھلے سر اپنی نیت کا اعلان کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس کے فوراً بعد تلبیہ کے الفاظ 3 بار اور اس کے بعد جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ اس کا ترجمہ انگریزی یا کسی اور زبان میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلبیہ یا اس کا ترجمہ مردوں کی طرف سے اونچی آواز میں اور خواتین کی طرف سے دھیمی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تلبیہ کے لیے یہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، بے شک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ تمام تعریف و نعتیں تیری ہیں اور اسی طرح ساری بادشاہی بھی تیری ہے، بے شک کوئی تیرا شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ دعا: اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے عربی میں یعنی اپنی زبان میں کوئی دعا کریں۔ اللہم انی اسألک رضاک وجنت واعوذ بک من غضبک والنار۔ احرام کی ممانعت۔ نیت اور تلبیہ کے بعد آپ احرام کے درجے میں ہیں اور اس وقت سے آپ کو احرام میں حرام اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ان میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں: سر کو ڈھانپنا،
मर्द चेहरा ढांपना, औरतें पांव के ऊपरी हिस्से के दरमियानी हड्डी को ढांपना, मर्द और औरतें दोनों। शेव करना, बाल काटना, खुशबू लगाना, नाखून तराशना, सलाई वाले कपड़े पहनना, और ख़वातीन के लिए अपने आम कपड़े पहन सकती हैं। शिकार या कत्ल, मुबाशरत। मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र। जब मक्का मुकरमा की तरफ ये मुकद्दस सफ़र शुरू होता है तो रास्ते में कसरत से तलबिया पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। फिर शहर में बहुत आजिज़ी और बड़े शौक से दाखिल हों और दाखिल होकर लगातार तलबिया पढ़ते जाएं। अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करने के बाद उम्रा के लिए हरम शरीफ की तरफ बढ़ें। एहराम। मक्का में दाखिल होने से पहले ही आपको उम्रे के लिए एहराम में होना चाहिए, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है। मस्जिदुल हराम में दाखिल होना। तलबिया पढ़ते हुए मस्जिदुल हराम में दाखिल हों और दाखिल होते वक्त से पहले दाएं पांव के साथ बाबुल सलाम के जरिए दाखिल हों। ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। मक्कातुल मुकरमा और हरम का फिजाई नज़ारा। पहली नज़र। काबा की पहली नज़र में बैतुल्लाह पर आंखें जमाए रखें और एक तरफ खड़े हों। ये तजवीज़ है कि आप मंदरज झैल काम करें और 3 बार ये दुआ पढ़ें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजें और बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह से जो चाहें दुआ करें। दुआओं की कबूलियत की ये ख़ास घड़ी होती है। पहली नज़र जारी। ख्याल ये है कि दरूद और दुआ पढ़ने से पहले अपने खालिक की सना और तस्बीह करें। पस अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह के बदले में अगर आप चाहें तो इस तरह की कुछ और मुकद्दस आयात पढ़ सकते हैं। इसके बाद तलबिया पढ़ते हुए तवाफ़े काबा की तरफ बढ़ें। हरम में रिहाइश के दौरान पाबंदियां। हर नेक काम या बुरे काम को 1,00,000 गुना ज़र्ब दी जाती है। इसके पौधों को नहीं काटा जाना चाहिए। यहां शिकार नहीं करना चाहिए। इसमें खोई हुई चीजों को नहीं उठाना, सिवाय किसी चीज के मालिक को तलाश करने का ऐलान करवाने वाले के। ना ही कोई आदमी इसमें लड़ने के लिए हथियार उठा सकता है। ये पाबंदियां हरम मदीना में भी लागू होती हैं। साल में किसी भी वक्त इनका इतलाक हर एक पर होता है, चाहे वो एहराम की हालत में हो या ना हो। उम्रा का तवाफ। तवाफ का मतलब ये है कि किसी चीज के गिर्द चक्कर लगाना। यहां इससे मुराद ये है कि इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ 7 बार काबा के गिर्द घूमना। तैयारी। एहराम की बालाई चादर को दाएं बाजू के नीचे से डालकर बाएं कंधे पर रखें। ये अमल दाएं कंधे को बरहना करता है और अज़तबा के नाम से जाना जाता है। तवाफ के लिए वज़ू ज़रूरी है। जब आप तवाफ के इब्तिदाई मुकाम हजरे अस्वद पहुंचते हैं तो तलबिया की तलावत बंद कर दी जाती है। उम्रा का तवाफ जारी। नियत। हजरे अस्वद की तरफ रुख करते हुए काबा के सामने इस तरह खड़े हो जाएं कि पूरा हजरे अस्वद आपकी दाईं तरफ हो। इस मकसद को हासिल करने के लिए आपको फर्श पर स्याह धारी लकीर से मदद मिल सकती है। ये धारी आपके दाएं तरफ होनी चाहिए। फिर हाथ उठाए बगैर उम्रे की नियत कर लें और ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। उम्रा का तवाफ जारी। अस्सलाम। अब दाएं तरफ बढ़ते हुए हजरे अस्वद के सामने आएं और इसे बोसा दें। अगर ये मुमकिन ना हो तो अपने हाथों को कानों की तरफ उठाएं और हथेली को हजरे अस्वद की तरफ खोलकर ये पढ़ें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और अपने हाथ नीचा करके अपनी हथेलियों को दोबारा हजर अस्वद की तरफ करके बोसा दें
حجر اسود کو بوسہ دینے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کے اس عمل کو استلام کہا جاتا ہے۔ عمرہ کا طواف جاری۔ طواف شروع ہو جاتا ہے۔ استلام کے بعد دائیں طرف مڑیں اور طواف گھڑی وار شروع کریں۔ انتباہ: حکام اکثر حجر اسود، رکن یمنی اور ملتزم پر عطر لگاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو احرام کی حالت میں انہیں ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ جرمانے کے طور پر دم دینا ہوگا۔ دوران طواف حجر اسود کو بوسہ دینے یا اشارہ کرنے کے علاوہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ پھیرنا جائز نہیں ہے۔ عمرہ کا طواف جاری۔ رمل: عمرہ کا طواف اور آمد کے طواف کی پہلی 3 گردشوں میں مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کندھوں کو حرکت دیں اور تیز اور مختصر قدموں کے ساتھ چلیں۔ اس فعل کو رمل کہا جاتا ہے اور یہ سنت ہے۔ وہ باقی 4 گردشوں کے دوران عام رفات میں چلتے ہیں۔ مقام ابراہیم۔ عمرہ کا طواف جاری۔ طواف کی دعا۔ طواف کے لیے کوئی متعین دعا نہیں ہے، لیکن حج اور عمرے کی کتابوں میں کئی سفارشی دعائیں درج ذیل ہیں، جن میں سے مندرج ذیل دعا کو یاد کرنا آسان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اگر آپ کو یہ الفاظ یاد نہیں ہیں تو آپ بار بار یہ پڑھ کر اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ آپ روزانہ نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یا آپ اللہ سے اس کی بخشش مانگ کر اس سے جو چاہیں اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ حتیم۔ حتیم ایک نیم دائرہ نصف تعمیر شدہ حصہ ہے جو اصل میں کعبہ کا حصہ تھا، لیکن جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اسے مرکزی ڈھانچے میں شامل نہیں کیا جا سکا۔ طواف کرتے وقت حتیم کے گرد جانا بھی واجب ہے۔ رکن یمنی اور اس کی دعائیں۔ کعبہ کے 3 کونوں سے گزرنے کے بعد آپ چوتھے کونے تک پہنچ جاتے ہیں، جسے رکن یمنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے دونوں ہاتھوں سے یا دائیں ہاتھ سے چھوئیں۔ رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے ایک خوبصورت دعا پڑھی جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کعبہ کے اہم نکات۔ عمرہ کا طواف جاری۔ 7 گردشیں۔ حجر اسود کو چوم کر یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرا چکر شروع کریں، جیسا کہ آپ نے پہلا چکر شروع کیا تھا، یعنی حجر اسود کے سامنے آئیں تو دونوں ہاتھ کھلی ہتھیلیوں سے اس کی طرف اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب دونوں ہتھیلیوں کو چوم کر اپنے ہاتھ نیچے کریں۔ اس کے بعد کعبہ کے گرد جیسا کہ آپ نے پہلے کیا تھا اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ عمرہ کا طواف جاری۔ طواف کا خاتمہ۔ 7 گردشوں کے اختتام پر حجر اسود کا ایک استلام کریں یا 8 بار اس کی طرف اشارہ کریں، جو کہ سنت موقدہ ہے، اور یہ بھی کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اجتباء ختم۔ اب اجتباء ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اپنے دونوں کندھوں کو احرام کی چادر کے اوپری حصے سے ڈھانپ لیں۔ اس کا اطلاق خواتین پر نہیں ہوتا۔ ملتزم۔ اب آپ ملتزم آئیں جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان 5 یا 6 فٹ لمبائی کی جگہ ہے۔ یہ ایک انتہائی مقدس جگہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو اپنے سینے اور گالوں کو اس سے دبا کر چمٹ جائیں اور گڑگڑاتے ہوئے عقیدت اور پوری عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کی رحمتیں تلاش کریں اور جو چاہیں اس سے مانگ لیں۔ اگر آپ ملتزم کے قریب آنے سے قاصر ہیں تو اس کی طرف منہ کریں اور دور سے دعا کریں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف بڑھیں اور یہ آیات پڑھیں۔
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اس کے بعد آپ کا سر ڈھانپے بغیر مقام ابراہیم کے پیچھے اور قریب ہو کر نفل کی 2 رکعت ادا کریں. اگر زوال کا وقت ہے یعنی جب سجدے کی اجازت نہیں ہوتی تو آپ کو اس مکروہ وقت کے گزرنے تک کا انتظار کرنا ہوگا اور پھر نماز ادا کرنی ہوگی. نفل واجب 2 رکعت کی نیت کریں. پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. اس کے بعد عربی میں یا اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں جو کچھ آپ چاہتے ہیں اور اس سے مانگیں اور اس کی نعمتوں کو پکاریں. اگر مقام ابراہیمی کے قریب یہ فرض نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو اسے مطاف میں کہیں بھی یا حتیم میں، مسجد حرام میں کہیں بھی یا حرم مکہ میں کسی بھی جگہ پر ادا کیا جا سکتا ہے. نفل کی 2 رکعت. مکہ کی رات کا عکس. طواف مکمل کرنے کے بعد زمزم. اب خانہ کعبہ کے دروازے سے تقریباً 200 فٹ کے فاصلے پر حرم کے تہ خانے میں واقع زمزم کنویں میں جائیں. مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ خانے ہیں. زمزم دنیا کا بہترین دستیاب پانی ہے. بسم اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور یہ پانی پئیں. پھر اللہ سے یہ دعا کریں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. سعی کیسے انجام دیں؟ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی. حجر اسود کا استلام. سعی شروع کرنے سے پہلے 9 بار حجر اسود کا استلام کریں یا اس کی طرف اشارہ کریں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سعی کیسے کریں؟ اب صفا کی طرف بڑھیں. سعی کے دوران غسل کی حالت میں ہونا ایک سنت ہے. صفا میں سعی کا آغاز. صفا کی پہاڑی پر چڑھیں اور سعی کے لیے نیت کریں. اب یہ دعا پڑھیں: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اس کے بعد اس مقام پر چڑھیں جہاں آپ کعبہ کو دیکھ سکیں. پھر کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے دعا میں ہاتھ اٹھائیں. 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور یہ دعا پڑھیں یا جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ طواف کے دوران پہلی پڑھی گئی دعا کا استعمال کر سکتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سعی کیسے انجام دیں؟ مروہ کی طرف بڑھیں. صفا سے نیچے اتریں اور اس دعا کی تلاوت کرتے ہوئے مروہ کی طرف بڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اگر آپ کو یہ دعا بھی یاد نہیں ہے تو آپ بار بار اللہ کی تسبیح کریں یا پھر روزانہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں پڑھیں اور آگے بڑھتے رہیں. آپ اللہ کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زبان میں دعا بھی کر سکتے ہیں یا روزانہ نماز میں کی جانے والی دعا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. جب آپ 2 سبز ستونوں تک پہنچتے ہیں جن کے درمیان مردوں کو دوڑنا پڑتا ہے لیکن خواتین اپنے معمول کی رفتار سے چلتی ہیں. السعی صفا اور مروہ کے درمیان 7 گردشیں سبز کالموں کے درمیان تیز چلنے کا علاقہ ہے. سعی کیسے انجام دیں؟ مروہ میں جب مروہ پر ہوں تو اللہ کی حمد کریں. کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے وہی دعائیں دہرائیں جو صفا میں پڑی تھیں. پہلی گردش ختم ہو چکی ہے، دوسری گردش صفا میں ختم ہوگی اور تیسری گردش مروہ پر ختم ہوگی. سعی کا اختتام. اس طرح 7ویں گردش مروہ پر ختم ہوگی. ہر گشت میں مرد سب ستونوں کے درمیان دوڑیں گے لیکن خواتین معمول کی رفتار سے چلیں گی. نفل کی 2 رکعت. اگر یہ ناپسندیدہ مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد الحرام میں نفل کی 2 رکعت ادا کریں. مسجد الحرام سے باہر آتے وقت پہلے بائیں پاؤں کو باہر رکھنا چاہیے اور پھر یہ دعا پڑھی جانی چاہیے: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. سر کے بال مونڈنا یا تراشنا
سعی کے بعد مردوں کو اپنا سر مکمل طور پر منڈوانا چاہیے یا اپنے بالوں کو انگلی کے اوپری تیسری حصے یا تھوڑی سی زیادہ لمبائی تک کاٹ لینا چاہیے۔ مونڈنا اور تراشنا دونوں مردوں کے لیے جائز ہے، چنانچہ مونڈنا بہتر ہے، تاہم خواتین کو اپنے بالوں کی نوک کاٹنے کی اجازت ہے، انہیں سر منڈانے سے منع کیا گیا ہے۔ خلاصہ، عمرہ کیسے انجام دیں؟ غسل کرنا یعنی پورے جسم پر پانی ڈالنا اس طرح کہ ایک بال بھی خشک نہ ہو، عمرہ کی نیت کرنا، میقات پر یا اس سے پہلے احرام باندھنا، نفل کی 2 رکعت پڑھنا، کثرت سے تلبیہ پڑھنا، مسجد الحرام جانا، 7 بار کعبے کا طواف کرنا، مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت پڑھنا، آب زمزم پینا، سعی یا صفا اور مروہ کے مابین 7 گردشیں کرنا، سر کے بال مونڈنا یا تراشنا، احرام نکالنا۔ مبارک ہو، عمرہ مکمل ہو گیا۔ مستقبل کی توسیع۔ دعاؤں میں درخواست: تنویر احمد پیڈر، ایم ڈی اور اہل خانہ۔